السلام علیکم ویورز، ایوری ڈے لا کے ساتھ عدنان عادل حسین آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم گفٹ پہ بات کریں گے، ہبہ۔ گفٹ کی ڈیفینیشن ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے اندر دی گئی ہے، which states that gift is the transfer of certain existing movable and immovable، یعنی موویبل یا اموویبل ملکیت کی ٹرانسفر گفٹ کہلاتی ہے۔ دینے والا ڈونر کہلاتا ہے، جس کو گفٹ کیا جا رہا ہے یہ ڈونی کہلاتا ہے۔ اور اگلا اس کا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ یہ وداؤٹ کنسیڈریشن اور والنٹیرلی ہوتا ہے، یعنی ٹانگ پہ بم باندھ کر گفٹ نہیں لیا جا سکتا، یہ زبردستی گفٹ نہیں لیا جا سکتا، فورسفلی گفٹ نہیں لیا جا سکتا، یہ والنٹیرلی ہوتا ہے۔ اور ڈونی کی ایکسیپٹنس اس میں ضروری ہوتی ہے، میننگ دیئر بائی کہ جس کو گفٹ دیا جا رہا ہے اس کی ایکسیپٹنس ضروری ہے۔ یعنی اس کا فرسٹ ایلیمنٹ ہے ڈونر اور ڈونی، سیکنڈ ایلیمنٹ ہے ٹرانسفر آف موویبل اور اموویبل، یا موویبل ہو یا اموویبل ہو، دونوں قسم کی پراپرٹیز گفٹ کی جا سکتی ہیں۔ تیسرا ایلیمنٹ ہے یہ وداؤٹ کنسیڈریشن اور والنٹیرلی ہو۔ چوتھا ایلیمنٹ ہے کہ اس میں ڈونی کی ایکسیپٹنس ضروری ہو۔ وداؤٹ کنسیڈریشن والا ایلیمنٹ ہم ذرا آخر میں دیکھیں گے، ہبہ بالعفظ بھی ہوتا ہے، اسے گفٹ ود کنسیڈریشن کہتے ہیں، لیکن اس کو آخر میں دیکھیں گے۔ بٹ اس کی بھی کنسیڈریشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں آج یہ گفٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ تم مجھے 5 لاکھ روپیہ دے دو۔ سو پراپرٹی کی ٹرانسفر تھرو گفٹ جو ایک زمانے میں چلتی تھی، کچھ ٹیکس یا رجسٹریشن چارجز بچانے کے لیے، اس زمانے میں گفٹ کے اوپر پیسے کم لگتے تھے یا گفٹ اورل بھی ہو جاتا تھا، سو وہ ٹھیک نہیں ہے، آگے تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کا سیکشن 129 یہ کہتا ہے، گفٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس چیپٹر میں، سیکشن 121 سے لے کر 129 تک، کہ اس چیپٹر کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اگر اسلام میں شرعی اصولوں سے متصادم ہو اس کے اوپر اپلائی نہیں کرے گی۔ سیکشن 9 آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کہتا ہے کہ ٹرانسفر کیسے کی جا سکتی ہے، کیا اورل کی جا سکتی ہے یا رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف گفٹ پہ نہیں لگتا، یہ سب پہ ہے، سیل کے اوپر بھی، ایکسچینج کے اوپر بھی، کسی طریقے سے موڈ آف کنوینس ایز پر سیکشن 9 کچھ بھی ہو سکتا ہے، اورل اور ریٹن، بٹ انلیس ادروائز از پرووائڈیڈ ان دا لا، یعنی اس کے بارے میں اگر اسپیشلی لا نے کہا ہے کہ یہ رجسٹرڈ کے تھرو ہی ہوگا تو پھر آپ اورل نہیں کر سکتے۔ جیسے سیل کے بارے میں کہا ہے کہ اگر یہ 100 روپے سے زیادہ اموویبل پراپرٹی کو اگر آپ ٹرانسفر کریں گے تو اسے رجسٹر کرانا ضروری ہے۔ رجسٹریشن ایکٹ کا سیکشن 17 بھی اس کے بارے میں یہی بات کرتا ہے۔ گفٹ آن دا ادر سائڈ یہ اورل بھی ہو سکتا ہے اور ان رائٹنگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ گفٹ آ جائے گا اموویبل پراپرٹی کا رائٹ کنوے کرنے کے بارے میں، یعنی اس کی اونرشپ یا اس کی لینڈ ہولڈنگ یا انٹرسٹ ٹرانسفر کے بارے میں، تو اس کو رجسٹر کرانا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سیکشن 17 آف رجسٹریشن ایکٹ 1908 اسپیسیفکلی یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ لینڈ سے ریلیٹڈ جتنے نان ٹیسٹیمنٹری ڈاکیومنٹ ہیں ان کو رجسٹر کرانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر یہ ول ہو میری پراپرٹی کے بارے میں تو اس کو رجسٹر کرانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹیسٹیمنٹری ڈاکیومنٹ ہے، اس کو لیکن احتیاطاً لوگ رجسٹر کراتے ہیں، وہ ول کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ سو چند رولز جو کہ گفٹ کے بارے میں، کہ یہ کسی نیچرل پرسن کی فیور میں بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی ادارے کو بھی دیا جا سکتا ہے، ایدی فاؤنڈیشن کو لوگ گفٹ دے دیتے ہیں۔ یہ لو اینڈ افیکشن سے، آؤٹ آف لو اینڈ افیکشن میں بھی کیا جا سکتا ہے، عموماً اسی میں ہی کیا جاتا ہے، جیسے بیٹی کو دیا جا سکتا ہے، استاد کو دیا جا سکتا ہے، اپنے کسی سرونٹ کو دیا جا سکتا ہے، ان ایکسچینج آف ہز سروسز، ناٹ ان کنسیڈریشن، ان ایکسچینج آف ہز سروسز، اس کی تمام خدمت سے خوش ہو کر۔ ایسا نہیں کہ اس کی آپ تنخواہ روک لیں 10 سال کے بعد اور اس کو کہیں کہ میں تمہیں 10 سال کے بعد یہ گفٹ کروں گا، وہ کنسیڈریشن بن جائے گا، ان لیو آف نہیں، یہ اس کی سروسز سے خوش ہو کے دیا جا سکتا ہے۔
بیٹی کو شیئر گفٹ کیا جا سکتا ہے اپنی تمام جائیداد بھی، اور اس کو ایکولائز کرنے کے لیے شیئر بھی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم انہیریٹنس کی ویڈیو میں بھی دیکھیں گے کہ بیٹی کا شیئر ہاف ہوتا ہے، سو اس کو بیٹے کے ایکویولنٹ کرنے کے لیے ریسٹ آف ہاف شیئر اپنی زندگی کے اندر گفٹ کیا جا سکتا ہے. ول کے اندر مسائل ہیں، سنی اور شیعہ لاء کا ڈفرینس ہے، بٹ گفٹ کے اندر جب تک میں زندہ ہوں، میری جو بھی جائیداد ہے وہ میری ہے، میں اس کو جیسے آگ لگا دوں، میں اس کو کسی کو دے دوں، دس از آل مائی پراپرٹی. انہیریٹنس مرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے، وراثت مرنے کے بعد بنتی ہے. زندگی میں جو کچھ ہے، ہم اپنی اگر کار بیچتے ہیں تو ہم اپنی اولاد سے تو نہیں پوچھتے ہیں یا خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، اپنی پراپرٹی سے جیسے چاہے اینی باڈی کین ڈیل وتھ ہز اون پراپرٹی. سو اکارڈنگلی بیٹی کے نام پہ گفٹ کیا جا سکتا ہے. ڈیورنگ لائف ٹائم ساری پراپرٹی یا پارٹ آف پراپرٹی گفٹ کی جا سکتی ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ چیلنج تو کورٹ میں ہر چیز ہو جاتی ہے، بٹ اس کے اندر کوئی قانون آپ کو نہیں روکتا کہ آپ نے ساری پراپرٹی کسی اور کو گفٹ کر دی انسٹیڈ آف گیونگ ٹو یور لیگل آئز. گفٹ اگر مرض الموت میں کیا جائے، ڈیتھ بیڈ کے اوپر، تو وہ 1/3 سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا، بیکاز 1/3 سے زیادہ اگر وہ کسی کو گفٹ کر دیا جائے تو باقی کے لیگل ایئرز کی اجازت ضروری ہوتی ہے. ریووکیشن گفٹ کی کیسے ہو سکتی ہے، یعنی گفٹ کو ریووک کب کیا جا سکتا ہے؟ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے ڈلیوری آف پوزیشن سے پہلے. یعنی میں نے کسی کو انعام گفٹ کر دیا اور اس کو رجسٹر کرا دیا، لیکن میں نے اس کی ڈلیوری نہیں ابھی دی تھی، میں اس کو ریووک کر سکتا ہوں. لیکن ڈلیوری آف پوزیشن کے بعد بھی ریووک کیا جا سکتا ہے، چند اس کی ایکسیپشن ہے. ایکسیپٹ کہ اگر گفٹ جو ہے وہ ہسبینڈ نے اپنی وائف کو دیا ہو، ڈونی جو ہے وہ ود ان پروہیبٹڈ ڈگری ڈونر کے ساتھ ہو. پروہیبٹڈ ڈگری وہ ہوتی ہے جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. یا ڈونی مر چکا ہوا ہو تو اس میں یہ واپس نہیں ہو سکتا. یعنی اے گفٹ کین بی ریووکڈ ایون آفٹر ڈلیوری آف پوزیشن آف دا گفٹڈ پراپرٹی. یہ ایکسیپشنز ہیں جن کے اگینسٹ صرف جہاں پہ یہ بات رکتی ہے کہ آپ یہ گفٹ جب آپ نے پوزیشن دے دی تو ان صورتوں میں روک سکتے. خامن بیوی جب مر گیا ہو ڈونی، یا پروہیبٹڈ ڈگری کے ہوں، جب گفٹڈ پراپرٹی گم ہو گئی ہو یا ختم ہو گئی بھی ہو، جب گفٹڈ پراپرٹی اس طرح بدل چکی ہوئی ہو موویبل پراپرٹی کی، اس کی شکل اب اس نے بہتر کر لی ہوئی ہو اور اس کو اب جیسے پیڈی کی ہے اور اس نے اس سے چاول بنا لیے میں گفٹڈ پراپرٹی کی، ہیئت چینج ہو گئی ہوئی ہے. جس نے گفٹ دیا ہے وہی اس کو ریووک کر سکتا ہے. لیکن اگر گفٹ دینے میں کوئی لیگل لیکیونا ہے، ایویڈنس نہیں ہے، وٹنس نہیں ہے، تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. سو دیٹس وائی یہ کہا جاتا ہے کہ گفٹ کو رجسٹر کرا لینا ضروری ہے. ہبا بالعفظ جو میں نے شروع میں بات کی تھی، گفٹ ان کنسیڈریشن، وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان ریٹرن گفٹ فار کنسیڈریشن اور سم تھنگ ان لیو آف گفٹ، کہ میں آج تمہیں یہ گفٹ کرتا ہوں اپنی کار، یہ اس کا صلہ ہے یا اس کی کنسیڈریشن میں ہے جو میں نے تم سے 10 لاکھ روپیہ 1 سال پہلے لیا تھا. سو دیٹ کین بی اے گفٹ ہبا بالعفظ، کہ اس کی میں کنسیڈریشن کے اگینسٹ یہ کر رہا ہوں. بٹ اموویبل پراپرٹی میں کہ تم ابھی مجھے 1 کروڑ روپیہ دے رہے ہو ان پریزنٹ آئے اور میں ابھی تمہیں یہ پراپرٹی گفٹ کر رہا ہوں، دس از ناٹ ہبا بالعفظ، دس از الیگل ٹرانزیکشن. So viewers, this is all about gift, ہبا. ویڈیو کے آخر میں وہی گزارش کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا if you already haven't، اور اپنے دوستوں اور احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا with the request to subscribe the channel. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.